تھوڑا سا پیچھے رہے، میں آگے ہو جاؤں گا اسی حالت میں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، سید العرب والعجم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميعا للشيعة الشفيع والله واسمه، وجبرائيل خادمه، والبراق مركبه، سدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين مطلوبه والمطلوب، مقصوده والمقصود، موجوده والموجود، نبی الحرمین، امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من آذاني فقد آذان الله، من آذان الله فقد كفر۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیا مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم، عزاداران شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ، آپ کے سامنے آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور واقعہ نصیب میں تھا کہ میں آپ مومنین کے درمیان حاضر ہو کر آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے کشکول میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے نظر کر کے ثواب میں شریک ہو سکوں۔ استاد محترم ترابی صاحب اور برادر عزیز مولانا ولائے صاحب اور تمام ماشاءاللہ ذاکرین
جناب سہیل صاحب کا نام سنا تھا، پوسٹروں میں نام دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار ان سے بھی روبرو ہونے کا شرف اور ان کے وہ بیانات جو شہزادی کے حوالے سے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ وہیں سے شروع کروں گا اور اس کو ایک منزل تک لے کے جاؤں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام مقصد عزائے فاطمیہ کو بھی بیان کروں، کیونکہ ایک زمانے کے بعد یہ ہمارے درمیان اس طرح سے پرجوش جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ ایام عزائے فاطمیہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس حدیث کریمہ کا ترجمہ پیش کروں تاکہ کہ میرے جو ہمسن و کمسن ہیں ان تک مقصد حدیث رسول پہنچ سکے۔ بزرگ ماشاءاللہ سے مجالس سماعت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ثواباً ان کے لیے بھی کچھ عیب نہیں رکھتا کہ اس کے ترجمہ کیا جائے، چونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنا نہ صرف دکھنے والی مخلوق کے لیے شرف ہے، بلکہ جو نہ دکھنے والی مخلوق ہیں وہ بھی اس ذکر کو شرف سمجھتی ہیں۔ حدیث رسول ہے، پہلے میں انٹروڈکشن کرا دوں کہ یہ کون رسول ہے، کیونکہ کلام کا اندازہ کبھی کبھی صاحب کلام سے بھی لگایا جاتا ہے، چونکہ ایک وہ کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک وہ جو پڑھا لکھا ہے، دونوں کے کلام میں فرق ہے۔ اور ان پڑھے لکھوں میں بھی وہ رسول کے جس کو اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا۔ ماشاءاللہ اب آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ایک آیت ضرور پڑھنے کا کر رہا ہے، مولانا اجازت دیجیے گا۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میں لکھے ہوئے مسودے پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، الحمدللہ میری راتیں اسی جد و جہد میں، اسی ذکر میں گزرتی ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلت معیار نہیں ہے۔ اگر جذبہ حبیبی ہو تو حسین اس کو خط لکھ کے بلا لیتا ہے۔ غور کیجئے گا بھائی، اگر جذبہ حبیبی ہو تو عزیزان محترم کون محمد جو یاسین ہے، ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے، اور ماشاءاللہ جو یہاں پہ ذاکرین حضرات ہیں وہ بھی میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ کون محمد؟ یہ وہ محمد ہے جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو کملی اوڑھنے والا ہے، جو چادر اوڑھنے والا ہے، جو جاہلوں کو مسلمان بنانے والا ہے، جو شمع توحید کے لیے فانوس بن کر آنے والا ہے، جو جاہلوں کو مسلمان بنانے والا ہے، جو مسلمانوں کو تراش کے صاحب ایمان بنانے والا ہے، جو صاحبان ایمان کو تراش کے سلمان بنانے والا ہے، وہ محمد کہہ رہا ہے۔ کون محمد کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ غور کیجئے گا بھائی، یہ وہی بولتا ہے۔ بڑی تعریفیں سنی ہیں اس قلیل مجمع کی، ماشاءاللہ مولانا نے کہا کہ بڑے بیدار مغز لوگ ہیں، بڑے انقلابی لوگ ہیں، اور یقین جانے کربلا کے میدان نے بڑے اعلان کیے ہیں کہ ہمیشہ مار کے جو سر ہوتے ہیں وہ حوصلوں سے سر ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا بھائی، مار کے جو حل ہوتے ہیں وہ حوصلوں سے سر ہوتے ہیں، کثرت میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ محمد جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اس نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی من آذانی فقط آذان اللہ۔ فاطمہ میرا پارے جگر ہے، جس نے اس کو اذیت دی
اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ من آذان اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خلیفہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئے ہائے ہائے، غور کیجئے گا بھائی، یہ حدیث رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آئیے آپ کو اپنے جوانوں کو بتا دوں، اگر کوئی پوچھے یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے کیا، غور کیجئے گا، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے کشکول میں کچھ معرفت کے موتی پیروتا چلوں، یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے کیا؟ میں طالب علم وہ طالب علم ہوں کہ میں نے اس سوال کو کبھی ممبر سے نہیں سنا، اجازت ہے مولانا، میں نے کبھی اس سوال کو ممبر سے نہیں سنا۔ یہ عزائے فاطمیہ کیا ہے؟ عزائے فاطمیہ عبادت کا نام، عزائے فاطمیہ عبادت کا نام، عزائے فاطمیہ طہارت کا نام، عزائے فاطمیہ نجابت کا نام، عزائے فاطمیہ بلندی کا نام، عزائے فاطمیہ معراج کا نام، عزائے فاطمیہ عروج کا نام، عزائے فاطمیہ شہرت کا نام، عزائے فاطمیہ عزت کا نام، عزائے فاطمیہ شرف کا نام، عزائے فاطمیہ تلاوت کا نام، عزائے فاطمیہ طہارت کا نام، عزائے فاطمیہ طہارت کا نام، عزائے فاطمیہ نجابت کا نام۔ عزائے فاطمیہ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دوسرا سوال، عزائے فاطمیہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ عزائے فاطمیہ اگر نہ ہوتی تو علی کی ولایت کا پیام عام نہ ہوتا، زہرا کے قاتل کا انعام نہ ہوتا۔ یہ عزائے فاطمیہ ہے کیا؟ مولا سلامت رکھے، زندہ باد عزائے فاطمیہ۔ یہ عزائے فاطمیہ ہے کیا؟ عزائے فاطمیہ عبادت کا نام، عزائے فاطمیہ طہارت کا نام، عزائے فاطمیہ نجابت کا نام، عزائے فاطمیہ بلندی کا نام، عزائے فاطمیہ عروج کا نام، عزائے فاطمیہ عزت کا نام، عزائے فاطمیہ شہرت کا نام، عزائے فاطمیہ شرف کا نام۔ آخر کیا وجہ ہے یہ شیعہ فرقہ ہی کیوں عزائے فاطمیہ پہ کتنا زور دیتا ہے؟ مجمع کا آخری فرد تک مجھ سے جڑ جائے گا، یہ عزائے فاطمیہ کو صرف شہرت کیوں ہے؟ کیوں شیعہ فرقہ ہی اس کو بلندی پہ لے جا رہا ہے؟ کیوں شیعہ فرقہ ہی انجام دے رہا ہے؟ زمانے کا سوال عام تھا، مجھ جیسا طالب علم اس منبر رسول پہ آ کے جواب دینے لگا ہے کہ عزائے فاطمیہ شیعہ اس لیے بھی مناتے ہیں، ہم زمانے کو بتانے چاہتے ہیں کہ ہم در کو جلانے والے نہیں ہیں، در کو بچانے والے۔ صلوات پہ محمد آل محمد، مولا سلامت رکھے۔ ہم عزائے فاطمیہ کو انجام دے کے قبلہ ایک پیام یہ بھی عام کرتے ہیں، قبلہ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق دروازے کو جلانے والوں میں سے نہیں ہے، دروازے کو بچانے والوں میں سے ہمارا تعلق ہے۔ حدیث رسول کہہ رہی ہے کیا؟ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فاطمہ نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ پہلی مدافع ولایت جس نے علی کے اوپر اپنی جان دی ہے اسے شہزادی زہرا کہا جاتا ہے۔ رسول نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ میرا پارٹ ہے۔ یقین جانے پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو تھوڑی اکیڈمک رہے گی، علمی رہے گی، اور انشاءاللہ اس میں فضائل کے بھی نکات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو نظر کرتا چلوں گا۔ آخر یہ کیوں کہا کہ فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہوتا ہے۔ ایک آپ کے سامنے عرض کروں نکتہ کہ یہ جو کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے، کیا پیغمبر معاذاللہ ناقص پیدا ہوئے؟ خاکم بدہن رسول اگر صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا حصہ، رسول اگر کریم ہے تو فاطمہ کرامت کا حصہ۔ اب یہ لوگ ماشاءاللہ، ایک بزرگ نے بتایا تھا، یہ پڑھا بھی ماشاءاللہ، کہ آپ فاطمہ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی 3 اور بہنیں تھی تو آپ بتائیے تو صحیح کس محاذ پر انہوں نے ساتھ دیا ہے؟ عزیزان محترم، ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ذہنی خرافات ہے، یہ ذہنوں کی اختراع ہے۔ رسول
کی صرف اور صرف ایک بیٹی تھی کہ جس نے میدان میں جا کر، جس نے دربار میں جا کر، غور کیجئے گا بھائی، جس نے دربار میں جا کر اعلان کیا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تم ایسے ہی رسول کی بیٹی کے فضائل سناتے ہو۔ میں نے کہا میں اپنی بات کروں گا ہی نہیں، آج گفتگو ہوگی صرف حدیث سے یا قرآن سے۔ آؤ چلو تمہیں حدیث قدسیہ کی طرف لے کے چلتا ہوں، جس میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا علی لما خلقت، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ عزیزان محترم، اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ میں آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یعنی مجھے خلق کرنا رہا تو میں نے تجھے بنایا، تیرے صدقے میں بنایا۔ پھر حدیث قدسی بڑھی، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو محمد میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ بات یہیں تک نہیں رکتی بلکہ یہ حدیث خدا آگے بڑھتی ہے، حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ محمد تجھے بناتا نہ علی تجھے بناتا۔ ہائے ہائے ہائے، غور کیجئے گا بھائی، نہ محمد تجھے بناتا نہ علی تجھے بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سب کچھ جو صدقہ ہے فاطمہ کا صدقہ ہے، یہ جو زمین خلق ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے آپ اشکال کریں بھئی یہ تو ممکن ہے نا کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہو۔ میں نے کہا چلو تمہیں وہ حدیث بتاتا ہوں کہ جو ہر محاذ پہ کام آتی ہے، مجلس ہو تو حدیث قصہ، خوشی ہو تو حدیث قصہ، محفل ہو تو حدیث قصہ، اب گھر کا افتتاح ہونا ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ میں کس کا کلام ہے آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، وہ معصوم صدیقہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غور کیجئے گا حدیث قصہ میں ہے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا، یہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں چرند بنائے، پرند بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، جن بنائے، انس بنائے، ملک بنائے، فلک بنائے، شجر بنائے، حجر بنائے، مگر یہ کہ محمد اور اس کی آل کے صدقے میں، محمد اور فاطمہ کے صدقے میں، علی و حسن و حسین کے صدقے میں۔ عزیزان محترم، بات یہیں تک نہیں رکتی بلکہ جب اس پہ اعتراض کیا جانے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کے صدقے میں کائنات بنا دی جائے، اللہ اتنی بڑی کائنات کو محمد کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں۔ ترجمہ کیے دے رہا ہوں شعر کی شکل میں کہ بزرگ برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، کہ بزرگ برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج چمکنے والا نہ چاند کو پرزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، اور نہ میں جنت کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش لاتا، اور نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سوا یہ چمن نہ ہوتے، غرض کے کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجے تن نہ ہوتے۔ صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ یعنی یہ جو صدقہ ہے، یہ سب کچھ جو صدقہ ہے وہ ہے فاطمہ کا، علی کا، رسول کا، حسن کا، حسین کا۔ اب پھر جب یہ فضائل ہو کر کے سورہ کوثر پہ پہنچتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ سورہ کوثر کے حوالے سے کہتے ہیں بھئی یہ سورہ کوثر کون سا سورہ؟ میں نے کہا سورہ کوثر کا دوسرا نام ہے سورہ فاطمہ۔ یا علی یا علی، غور کیجئے گا، سورہ کوثر کا نام ہے سورہ فاطمہ۔ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتے، وہ اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قسم خدا کی فاطمہ اس باعظمت خاتون کا نام ہے کہ اگر رسول فاطمہ کو دیکھ لے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور کیجئے گا بھائی، اماں آپ اشتہار نکلوائیں جلسے سیرت فلا رضی اللہ، فلا رضی اللہ، کسی کے کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہوگا، رسول نے معیار دے دیا جس سے رسول راضی۔
ہائے 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 ہائے، غور کیجئے گا، یعنی معیار یہ ہے کہ اگر کسی کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو، جس سے بطول راضی نہیں ہوتی اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور اس گھرانے سے دشمنی رکھی گئی، ہر دور میں رکھی گئی۔ جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو شہزادی بیان کرتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ شاید شوہر کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب اس دنیا کو خلق کیا گیا، نبی آتے گئے، نبیوں کی اگر کسی نے مدد کی ہے اس کو فاطمہ کا شوہر کہا جاتا ہے۔ نا 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 بھائی بیدار ہو کے سنیے گا، اس کو فاطمہ کا شوہر کہا جاتا ہے۔ بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اس بات کی تائید کریں گے، سنتے آئے ہیں۔ جب آدم پہ مسئلہ پڑا، سب سے پہلے کون مددگار نکلا؟ یا علی یا علی یا علی، میرے ساتھ جڑ جائیے گا تو بڑا لطف آئے گا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ آدم کے مددگار علی، اب ایک بندے نے بول دیا تو سارا مجمع آخری تک بولے گا۔ آدم کے مددگار، مل کے بولے، مجھ سے زیادہ آواز ہے ماشاءاللہ۔ آدم کے مددگار، آدم کے مددگار، آدم کے مددگار، نوح کے مددگار، الیاس کے مددگار، یوشع کے مددگار، ادریس کے مددگار، یعقوب کے مددگار، یوسف کے مددگار، ابراہیم کے مددگار، اسماعیل کے مددگار، ذوالنون کے مددگار، شیش کے مددگار، مومن کے مددگار، عزادار کے مددگار، قمبر کے مددگار، میسم کے مددگار، مقداد کے مددگار، محمد کے مددگار، علی خود حسن کے مددگار، حسین کے مددگار۔ علی اس شہنشاہ کو کہتے ہیں جس نے 1,24,000 نبیوں کی مشکل کشائی کری، اسے علی کہتے ہیں۔ علی کی جس نے مشکل کشائی کری اسے فاطمہ۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، جس نے 1,24,000 نبیوں کی مدد کری، اللہ اکبر، اسے علی کہتے ہیں۔ اور علی کی جس نے مشکل کشائی کری ہو، یا علی یا علی، آج قصیدے بناتے پھرو کہ سونا اگل رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ آئیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جس نے نبیوں کو شفا دی ہے وہ محمد نام ہے، قسم خدا کی۔ لیکن جب ایک مرتبہ محمد کے بدن میں ذوف طاری ہوا، محمد کو پریشانی ہوئی، در زہرا پہ آیا، در زہرا پہ آئے اور کہنے لگے فاطمہ لاؤ اپنی امانی چادر تو لاؤ۔ ہائے 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 ہائے، یعنی اگر میں کہنا چاہوں تو وجہ ہوگا کہ پوری کائنات کو جو شفا دے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو شفا دے اسے چادر زہرا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ اور قسم خدا کی آج تک آپ نے اس بات کو سنا ہونا، بالکل دعا نہ دیجیے گا۔ اور ماشاءاللہ بزرگ جتنے کنیکٹ ہیں، جوانوں سے زیادہ مجھے بزرگ کنیکٹ دکھائی دے رہے، متصل، مولا سلامت رکھے۔ چادرے یہ دیکھیں خون کا اثر، قسم خدا کی مجھے مجبور نہ کریں ورنہ میں موضوع بدل دوں گا، چونکہ علی کا نام ایسا ہے کہ علی کا نام، علی کا نعرہ وہ ہے کہ جو خون کی طہارت کا پتہ دیتا ہے۔ سلامت رہے بھائی، سلامت رہے، یہ نام وہ ہے۔ بہرحال المختصر میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ علی اور جناب زہرا کی چادر، غور کیجئے، آج تک سنا ہو تو بالکل دعا نہ دیجیے گا، غور کہ چادر زہرا دنیا میں دو محدود چیزیں ایسی ہیں، غور کیجئے گا، قسم خدا کی اگر آج تک سنا ہو تو بالکل دعا نہ دیجئے گا۔ دنیا کی دو محدود چیزیں ایسی ہیں جو محدود ہو کر لامحدود چیزیں سما سکتی ہیں۔
یا علی یا علی، شاید میری بات کچھ لوگوں تک پہنچی ہے۔ دنیا کی محدود چیزیں دو ایسی ہیں جو محدود ہو کر کے لامحدود چیزوں کو سما سکتی ہیں۔ ایک کا نام ہے چادر زہرا، دوسری کا نام ہے زمین کربلا۔ ایک کا نام ہے چادر زہرا، دوسری کا نام ہے زمین کربلا۔ جب زمین کربلا کی وسعت کو دیکھا تو کسی نے کہا 1 کروڑ ہی تک آ سکتے ہیں، لیکن ایک شاعر نے بھی پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ۔ ابھی حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے۔ جب حسین بلائیں گے تو کتنے چلے آئیں گے؟ یہ ان شاعر کا نظریہ تھا۔ یہ طالب علم آج آپ کے سامنے نیا نظریہ رکھ رہا ہے، ان کی ذات کا مخالف نہیں ہوں لیکن نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے۔ جب حسین بلائیں گے تو کتنے چلے آئیں گے؟ اب میں بیان کر رہا ہوں، سنیے گا۔ اگر حسین کسی کو اجازت نہ دے تو وہ کربلا جا نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، مجلس تمام ہو جانی چاہیے یہاں پر۔ اگر حسین کسی کو اجازت نہ دے تو وہ کربلا آ نہیں سکتا۔ اگر حسین کسی کے اجازت نامے پہ تائید کر دے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ ہائے 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 ہائے، اما اس کو اس طرح سے نہ کہو کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے، جب حسین بلائیں گے تو کتنا آئیں گے۔ اس طرح سے نہ کہو، اس طرح سے کہو کہ ابھی تیسرے مولا نے بلایا تو اتنے چلے آئے، جب 12واں مولا بلائے گا۔ ابھی تیسرے مولا نے بلایا تو اتنے چلے آئے، جب 12واں مولا بلائے گا تو کتنے آئیں گے؟ جب 12واں مولا بلائے گا تو ماحول یہ ہوگا، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو۔ 12واں مولا جب آئے گا تو ماحول کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو۔ کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو۔ اما کیوں بھاگو؟ کہا اس لیے بھاگو کہ قبائے ظلم و تشدد کو پانے والا پھر آ گیا در خیبر اٹھا۔ مل کے اس طرح سے کہوں نا کہ ابھی تیسرے مولا نے بلایا، سلامت رہے۔ جب 12واں مولا بلائے گا ماحول کیا ہوگا؟ علی جب اس ماحول کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھے گا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا۔ دیکھیے گا، آپ کو بتا دوں، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار سے لوٹ رہی تھی، جب شہزادی کے حق کو نہیں دیا گیا تھا تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا لال مہدی آئے گا، ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے کہ نجف سے کہ مرحبا بیٹا۔ نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا۔ مولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار، مجھے ملی تھی۔ صلوات پڑھے عظمت عال۔ سلامت رہے، مجھے ملی تھی۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ حقیقت بھی یہ ہے۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ماشاءاللہ آپ کے نورانی چہرے مجھے کہاں کہاں موڑ رہے ہیں۔ میں واقعا یہ نہیں سوچ کے آیا تھا کہ یہ پڑھوں گا، لیکن یا تو کہہ دیا جائے ذاکر اول نے مجھے ماحول بنانے پہ مجبور کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں سفر پہ تھا، کام پر تھا، اور یہ بیٹا ہے اور یہ زوجہ جو ہے، میری زوجہ بول رہی ہے بیٹا تمہارا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے شک ہو رہا ہے، قسم خدا کی یہیں سے عزائے فاطمیہ آپ واقعاً برپا کرنے آئے ہیں تو علم و معرفت کے بے بہا گوہر لیتے جائیے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے شک ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بیٹے ہیں نہیں ہیں۔
آپ ذرا سا اگر بتا دیں آپ من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو لہٰذا مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جا، غور کیجئے گا، میں ہٹا نہیں ہوں، سہیل صاحب نے جو پڑھا میں اس چیز کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ رسول نے کہا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ وہ بے چین ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے میرا لال ہے یا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا بھائی، کہا میرا لال ہے یا نہیں فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا صبر کر۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شہزادے حسنین کریمین تشریف لائے، یہ بچے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا جا چلا جا۔ کہا یا رسول اللہ فیصلے کے لیے آیا ہوں، اتنی دیر تک بٹھا کے رکھا اور آپ فیصلہ کیے بغیر کہہ رہے ہیں جا چلا جا۔ رسول کہنے لگے فیصلہ ہو گیا، حلال ہیں، حلال زادے ہیں۔ غور کیجئے گا، کہا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کچھ گفتگو نہیں کی، آپ نے صرف حسنین کو آتے دیکھا اور کہا کہ حلال زادے ہیں، جا چلا جا، فیصلہ ہو گیا۔ کہا فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں زہرا کی اولاد آئی اور یہ کھڑے ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، علی علی، تو نے دیکھا نہیں کہ زہرا کے لال حسنین آئے، حسن و حسین آئے، یہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی پیغمبر نے 1400 سال پہلے ایک معیار بنا دیا کہ جو احترام معصوم میں کھڑا ہو جائے وہ حلال زادہ، جو کھڑا نہ ہو حرام زادہ۔ ہم نے دیکھا دربار میں زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی، سامنے حرام زادہ۔ رسول کے میں دیکھیں استدلالی گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ کو اور استدلال چاہیے ایک سلوات عرض کریں تو بیان کیا جائے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ شہزادی گئی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک ہی بیٹی تھی، 4 ہی بیٹی تھی، چاروں کیوں نہیں آئی؟ ایک ہی دربار میں کیوں گئی؟ جب شہزادی زہرا دربار میں جا کے کہنے لگی یہ بابا کی تحریر ہے، یہ ایک تحریر تھی لیکن کئی کام کر رہی تھی، قسم خدا کی دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ بیان کرتا، ایک تحریر تھی، بہت سارے کام کرنے گئی تھی۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی شہزادی نے کہا کہ یہ تحریر ہے، میرا حق ہے، مجھے دے دیجئے، ادھر ملعون نے بیٹھے ہوئے اپنے آپ میں انگڑائی لی اور کہنے لگا آپ کے بابا نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو معاشر الانبیاء۔ غور کیجئے گا، گفتگو تھوڑی اکیڈمک ہو جائے گی یہاں سے۔ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ شہزادی کا یہ وہ خطبہ تھا، قسم خدا کی شہزادی نے یہاں پر 7 آیت قرآنی سے استدلال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ کون کہہ رہا تھا؟ جھوٹا کہہ رہا تھا۔ کون کہہ رہا تھا؟ جھوٹا کہہ رہا تھا۔ شہزادی کی بصیرت تھی، لفظوں کو بدل دوں، جزوِ رسول کی یہ مدبرانہ گفتگو تھی۔ شہزادی زہرا نے جیسے ہی اس نے کہا تمہارے بابا نے کہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، شہزادی زہرا نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا۔ ادھر سے حدیث پیش کی، ادھر سے قرآن پیش کیا۔ پھر ملعون کہتا ہے نہیں، آپ کے بابا نے کہا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، انشاءاللہ استقبال کرنا۔ شہزادی زہرا نے کہا کہ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا دوہرا حصہ ہے عورت کے مقابل میں۔ غور کیجئے گا بھائی، ادھر شہزادی قرآن کی آیت پیش کر رہی ہیں، اس نے پھر ملعون نے بیٹھے ہوئے کہا کہ نبی کوئی صدقہ نہیں چھوڑتا، نبی کوئی صدقہ نہیں چھوڑتا۔ شہزادی نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر کو حکم ہوا اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دو، ان کو حق ادا کر دیجئے۔ اب دیکھا ایک ہی ذات تھی جسے زہرا کہتے ہیں، وہ اٹھی، اس نے کہا یہ میرا حق ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے بابا نے کہا ہے کہ آپ کے بابا نے کہا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بنا۔ صلوات پڑھیں عظمت والا، آگے جائیں۔ ہم
گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں شہزادی زہرا کو جیسے ہی اس نے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں معاذ اللہ، شہزادی زہرا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی شہزادی قرآن کی آیت میں اس جھوٹے پہ لعنت کر رہی تھی، شہزادی اس جھوٹے پہ لعنت کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، آپ کے بابا نے کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ شہزادی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ قرآن میں وراثت کے حکم کو بار بار بیان کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بار بار شہزادی کا یہ آیتیں پڑھنا، وراثت کی آیتیں پڑھنا، یہ بتا رہا تھا کہ وارث بنتا بھی نبی ہے، وارث بناتا بھی نبی ہے، وارث بنتا بھی نبی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی کیا چند خرموں کے درختوں کے لیے آپ دربار میں گئی تھی؟ کیا چند خرموں کے درختوں کے لیے آپ دربار میں گئی تھی؟ اما جس کے حق مہر میں کائنات کا پانی رکھ دیا جائے، ہائے 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 ہائے، وہ کیا چند خرموں کے درختوں کے لیے جائیں گی؟ عجب نہیں شہزادی جواب دے میں جانتی ہوں اور ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں دربار میں آ کر کے علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی ہوں۔ غور کیجئے گا، میں باطل کے چہرے سے اسلام کی نقاب اٹھانے آئی ہوں۔ میں نے کہا سمجھا نہیں، کہا کہ مسئلہ کچھ ایسا ہے جب میرے بابا نے کہا لاؤ قلم و دوات دے دو تمہارے، دے دو میں تمہارے لیے نوشتے نجات لکھ دوں، میں تمہارے لیے نوشتے نجات لکھ دوں، اس وقت تم لوگوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ آج میں قرآن پیش کر رہی ہوں، تم کہہ رہے ہو حدیث کافی ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ شہزادی قسم خدا کی وہ عظیم ترین ہستی ہے زہرا کی کہ جنہوں نے جا کے دربار میں فیصلہ کیا ہے۔ شہزادی کوئی عام خاتون تھی، شہزادی نے بہت بڑے بڑے مسائلوں کو حل کیا ہے اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو بالکل گھبرانا نہیں، اللہ پہ توکل کرنا اور میدان میں اتر جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر کی یہ جزء رسالت ہے، پیغمبر کی ذمہ داری کیا کیا ہے۔ بھائی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو پیغمبر کی ریسپانسبلٹی کو بتا رہی ہے، ذمہ داری کو بتا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جلدی مطالب بہت زیادہ ہیں، کم وقت میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پیغام پہنچ جائے۔ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قبلہ اس میں پیغمبر کی تین ذمہ داری بتائی گئی ہیں۔ ایک کیا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم، دوسری تلاوت کلام پاک، تیسری تزکیہ نفس۔ پیغمبر نے بطور احسن اس کو انجام دیا، قرآن کی تلاوت کی تو جو خود قرآن کی تلاوت سنتے تھے مخالف قرآن تھے، لیکن سنتے ہوئے یہ کہتے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دوسری ذمہ داری، یہ باقاعدہ پورا موضوع ہے لیکن بس اس کا جو ماحصل جو شہزادی کے حوالے سے بیان کرنا ہے، دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ کتاب و حکمت کی تعلیم آپ نے ایسے دی کہ جو ابن عباس لوگ اسے جانتے نہیں تھے اسے مفسر قرآن بنا دیا۔ اور تزکیہ نفس آپ نے کیسا کیا؟ ایک حبشی غلام بلال کو اٹھا کر کے اتنی بلندی بخشی، اتنی معراج بخشی کہ جن کی آواز پہ غلاموں کی طرح دوڑا چلا آتا تھا، آج اسی پیغمبر نے اس کو کعبے کی دیوار پہ چڑھا کر کے ان کو بلوا دیا کہ جن کی یہ غلامی میں رہا کرتا تھا۔ اور کیجئے گا بھائی، ان کو بلوا دیا کہ جن کی یہ غلامی میں رہا کرتا تھا۔ شہزادی زہرا نے آواز دی بابا میں آپ کا جز ہوں، میں آپ کا جز ہوں، اگر میں ایک حبش کی غلام کو قرآن کی زبان میں کھڑا نہ کر دوں تو مجھے اپنا جز رسالت نہ کہنا۔
مجھے اپنا جز رسالت نہ کہنا، یہ شہزادی کا بہت بڑا کمال ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. آخر ایک اور صلوات پڑھیں. آخر شہزادی نے کیسے تربیت کی. بس مولانا جلدی جلدی کہ میں فضائلی گوشے پڑھ چکا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اکیڈمک گفتگو بھی آپ سے ہو جائے. شہزادی نے کیسے تبلیغ کی، کیسے قرآن کی زبان میں کھڑا کر دیا. ایک کنیز آپ نے سنی تھی کہ جناب فضہ کہا جاتا ہے. کس بلا کی خاتون تھی کہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے. جناب فضہ سلام اللہ علیہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی. جب قافلے سے بچھڑ گئی تو ایک بیابان میں گئی. جب بیابان میں پہنچی تو دیکھا کہ میری طرح کوئی راستے کو گم کیے ہوئے ہے، راستہ بھٹکے ہوئے ہے. اب جیسے ہی شہزادی فضہ نے اس کو دیکھا، اس نے شہزادی فضہ کو دیکھا. وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا بی بی تم کون ہو، بی بی تم کون ہو. یہ پروردہ تھی جناب زہرا کی. غور کیجئے گا بھائی، یہ پلی ہوئی تھی جناب زہرا کی. جیسے ہی زہرا کی کنیز نے سنا کہ یہ سوال کر رہا ہے تم کون ہو، جناب فضہ نے کہا قل سلام فسوف یعلمون، سلام کر معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں. غور کیجئے گا بھائی، ماشاءاللہ علمی موضوع کو سننے آئے ہیں، سنیے گا. سلام کر معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. اب یہ تھوڑا سا گھبرایا. اس نے کہا بی بی تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا، یہاں کیسے آ گئی بیابان میں آپ. جناب فضہ پھر قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون راہ راست پلا سکتا ہے. جناب زہرا سننے آئے ہیں. اشارہ یہ تھا کہ میں اپنے راستے سے بھٹک گئی ہوں. عبداللہ ابن مبارک 2 قدم پیچھے ہٹا. یہ گھبرایا. اس نے سوچا یہ کوئی جنوں میں سے تو نہیں ہے. جناب فضہ سے کہا بی بی تم جن ہو یا انسانوں میں سے ہو. جناب فضہ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد کا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو بنا سوار لیا کرو. اشارہ یہ تھا کہ میرا تعلق آدم سے ہے، میں بنی آدم ہوں، جنوں میں سے نہیں ہوں. اچھا بی بی تمہیں جانا کہاں ہے، اب تم کہاں سے آ رہی ہو. اب ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہاں سے آ رہی ہو، جناب فضہ پھر کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک ینادونا من مکان بعید، گویا وہ دور سے پکارے جا رہے ہوں گے. اشارہ یہ تھا کہ میں بہت دور سے آ رہی ہوں. دور سے آ رہی ہیں. اچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے. جناب فضہ پھر فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے جس کو مستطیع بنا دیا ہے، جس کے اندر استطاعت ہے، وہ حج کرنے کے لیے جائے. اشارہ یہ تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں. بی بی کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں اپنے قافلے سے، اپنے لوگوں سے بچھڑے ہوئے. جناب فضہ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا السماوات والارض فی ستۃ الایام، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں. اشارہ یہ تھا کہ میں 6 دنوں سے اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہوں. اب جیسے ہی یہ سنا 6 دنوں سے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہوں، پھر سوال کیا اچھا بی بی بھوک تو لگی ہوگی. ایک مرتبہ جیسے یہ کہا بی بی بھوک تو لگی ہوگی، جناب فضہ نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، بلکہ یہ کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے جسم انسانی کو ایسا نہیں بنایا کہ ان کو کھانے کی حاجت نہ ہو. یعنی اشارہ یہ تھا کہ بھوک مارے ڈال رہی ہے، ذرا کھانا لے آ. اس نے پھر سوال کیا بی بی جلدی آ جائیے. وہ سواری پہ تھا، بی بی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. وہ کہتا ہے بیٹھ جائیے میرے ساتھ. جناب فضہ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان آلہۃ الا اللہ لا فسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک خدا کے علاوہ دوسرا خدا ہوتا تو یہ کب کے فاسد ہو گئے ہوتے. اشارہ یہ تھا کہ میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، تو نامحرم ہے.
غور کیجئے گا بھائی، شہزادی فضہ کے فضائل ہے جناب زہرا کے صدقے میں، جناب زہرا کے صدقے میں. سنیے گا، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. وہ اترتا ہے، جناب فضہ کو کہتا ہے بیٹھ جائیے. جناب فضہ بیٹھتی ہیں، پھر جناب فضہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یعنی دعائے سفر پڑھتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگے. اب جیسے ہی قافلہ قریب آیا، جیسے ہی قافلہ قریب آیا، اس نے سوال کیا کہ اس قافلے میں کون کون ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے. جناب فضہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یعنی اس قافلے میں میری اولاد ہے کہ جو اس قافلے میں موجود ہے. کہا کون کون ہے؟ جناب فضہ نے نام نہیں لیے، قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. پھر پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. پھر آیت پڑھی یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین. پھر آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. جیسے ہی 4 آیتیں پڑھی، 4 جوان آئے. سامنے دیکھا حسن بھی تھے، سامنے دیکھا حسین بھی تھے. اب یہ پریشان ختم ہو گئی تھی. قسم خدا کی 2012 سے آج 2024 کے درمیان جملہ کہنا چاہتا ہوں. 12 سوال کیے تھے اس نے، ہر سوال کا جواب جناب زہرا نے قرآن کے سائے میں دیا. 12 سال کی خطابت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ 12 سوال کیے، 12 سوالوں کے جواب قرآن کے لہجے میں دیے، قرآن کے انداز میں دیے. پہلا سوال کیا، قرآن کے لہجے میں جواب. دوسرا سوال کیا، قرآن کے انداز میں جواب. اب عزیزان محترم تصور تو کیجئے، اما وہ شہزادی فضہ جو 20 سال سے قرآن کے لہجے میں گفتگو کرے، اگر اس کی شہزادی قرآن کی تلاوت کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. اگر اس کی شہزادی قرآن کے لہجے میں گفتگو کرے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ عزیزان محترم، یہ شہزادی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر جیسے ہی دیکھتے تھے احترام میں فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. روایت ہے اور آپ کی عبادت تمام کہ روز محشر کا عالم ہوگا، وہاں سارے انبیاء کھڑے ہوں گے. وہاں آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، الیاس بھی ہوں گے، ادریس بھی ہوں گے. جیسے ہی وہاں آخری نبی کا نور وارد ہوگا، آدم کھڑے ہو جائیں گے، نوح کھڑے ہو جائیں گے، الیاس بھی کھڑے ہو جائیں گے. جب سائل نے سوال کیا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ آخری نبی کا نور ہے. کہا جس کے احترام میں آدم بھی کھڑے ہوئے، نوح بھی کھڑے ہوئے، الیاس بھی کھڑے ہوئے. اب یہاں رک کر کے اس روایت کے پس منظر میں ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، اما جس کے احترام میں کل کے کل انبیاء کھڑے ہو اسے رسول کہتے ہیں. رسول کے احترام میں جو خود کھڑے ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. صلوات پڑھے عظمت یہ ہے شہزادی کی عظمت جس کے احترام میں جلسہ سیرت کے عنوان سے سورت کا تذکرہ، سرکار کی ایسی زلفیں، سرکار کی ایسی آنکھیں، سرکار کی ایسا چہرہ. اما سیرت کے نام پہ سیرت بیان کرو نا کہ سرکار کی سیرت تھی. جب فاطمہ آتی تھی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے. سیرت بیان کریں، جب فاطمہ آتی تھی تو ہاتھوں کا بوسہ لیا جاتا تھا. اب سیرت کے نام پہ سورت کا تذکرہ کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. جس فاطمہ کی اتنی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس کی پوری زندگی بولتا ہوا قرآن نظر آتا ہے، جس شہزادی کے اتنے فضائل و مناقب، اسی شہزادی کو ظالموں نے رلا رلا کے شہید کیا گیا. میرا وقت تمام ہو گیا. دل تو تھا کہ اس موضوع کو ابھی اور تول دوں انشاءاللہ. اگر حیات رہی تو ضرور یہیں سے شروع کروں گا کہ شہزادی نے اپنی پوری زندگی علی کے نام پر علی کی راہ میں خرچ کر دی. علی یعنی دین. آپ سے میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ ازائے فاطمیہ اگر نہ ہوتی تو یقین جانے علی کی ولایت اس طرح سے عام نہ ہوتی. چونکہ پہلے جس نے
اس راہ میں اپنی جان دی ہے، اسے جناب زہرا کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن میں 12 سال کی خطابت میں ایک جملہ کہتا آتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہاں پہ بھی پڑھ رہا ہوں کہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب بھی عزائے حسین یا عزائے فاطمیہ کے فرش پہ آئیں، یہ سوچ کے رویا کریں کہ یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ اللہ جانے آپ اگلے سال رہیں نہ رہیں، میں زندہ رہوں نہ رہوں، تو زہرا کو ایسے پرسہ پیش کریں کہ جیسے ہماری آخری مجلس ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے یہ آخری مجلس ہے تو یقین جانیں آپ باوز بلند روئیں گے۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے اور آزاد کیجئے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پہ مسلمانوں نے رونے نہ دیا۔ عزادارو، آیت اللہ وحید خراسانی ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں علی محسن بن کے آئیں تو زہرا کے غم میں شریک ہو جائے۔ عزادارو، ابھی تک آپ نے یہ سنا تھا کہ جب حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو ایک جنت البقیع سے بی بی آتی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے عزاداروں کے سامنے کہتی ہے، میرے لال پہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ میں فضائل پہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے داد دو، لیکن ہاں جب مصائب کا مسئلہ آتا ہے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں اپنی آوازوں کو بلند کرو، چونکہ تمہارے رونے سے زہرا کو سکون ملتا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ ہم امام حسین کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں، حسن کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں، رسول کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں، آخر زہرا کا پرسہ کسے دے؟ عزادارو، بس علماء نے کہا یوں تو کسی کو بھی آپ زہرا کا پرسہ دے سکتے ہو، لیکن زہرا کا پرسہ اپنے وقت کے امام زمانہ کو دیا کرو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے نہیں معلوم تم میں کون روئے گا کہ نہیں روئے گا، لیکن آئے ضرور معلوم ہے تم میں جو بھی آیا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہوگا آپ کی دادی 18 سالہ دادی دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، لیکن ادھر سے ملعون نے جھوٹا کہا تو غم میں زہرا کے بال سفید ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آزادارو، علماء کہتے ہیں امام زمانہ کو پرسہ دیا کرو۔ ایران میں جب جناب سکینہ کے مصائب ہوتے ہیں، سکینہ کے مصائب اس طرح پڑے جاتے ہیں، جب سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا، سکینہ بیان کرتی تھی، بابا اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا، میں وہ کم سن سکینہ ہوں جس کی کم سنی میں ضعیفی طاری ہو گئی، یا میری دادی زہرا تھی جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی تھی۔ بابا میں وہ ضعیفہ ہوں جس کے تماچے مارے گئے، یا میری دادی زہرا تھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں زدارو، عزائے فاطمیہ یہ شام غریبہ ہے، یہ شام غریبہ کی شام ہے، یہ غریبوں کی شام ہے، لیکن عزادارو وہ کربلا والی شام غریبہ اور عزائے فاطمیہ کی شام غریبہ میں ایک فرق ہے۔ کربلا کی شام غریبہ میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، لیکن زہرا کی شہادت میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ عزائے موت بھی اب بچوں کے سامنے. آزادارو یہی وجہ ہے جب میرا مولا حسن مدینہ کی گلیوں سے جاتا تھا تو مدینہ کی گلی کو چھوڑ کر کے دوسری گلی میں جانے لگے. صحابیوں نے دامن تھام لیے, کہا مولا مولا ہم نے دیکھا ہے جب بھی آپ اس گلی میں آتے ہیں راستہ بدل دیتے ہیں. ایک مرتبہ جب اسرار بڑھا میرا مولا حسن کہتا ہے ایسا بھی یہ وہ گلی ہے جس میں میری ماں پہ ظلم کیا گیا, آئے جس میں میری ماں کے تماچے. جزاک اللہ. آزادارو اب کون سی روایت پڑھوں کون سی نہ پڑھوں میں سوچ رہا تھا, لیکن ہاں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں. اس فقیر شام کو اس ملعون نے خط لکھا جس نے علی کا غصب کیا تھا. اس نے کہا تو پریشان نہ ہو, ہم نے زہرا کو تماچوں سے مارا ہے. عزادارو جب میرا مولا غسل دے رہا تھا, غسل دیتے دیتے جیسے ہی پسلیوں پہ ہاتھ پہنچا میرا مولا چیخ مار کے روتے کہتا ہے ہائے زہرا تو نے کبھی نہ بتایا کہ تیرے پہ ایسے ظلم ڈھائے گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آزادارو زہرا وہ مظلوم بی بی ہے. ایک روایت تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, اپنے پرسے کو روکیے, انشاءاللہ میں تھوڑے سے طولانی مسائل پڑھوں گا. ایک روایت بیان کرتا ہے کہ میں نے 2 بار آواز ایسی سنی کہ جہاں معصوم کو مارنے کے لیے کہا گیا یہ مارو یہ باغی ہے. جب اس راوی سے پوچھا گیا کون سی 2 مرتبہ تو نے آواز سنی, کہا ایک بار مدینے میں جب زہرا کے دروازے پہ حملہ ہوا, ایک بار کربلا میں جب زہرا تالا یکو تنہا فوجے اشکیا کے درمیان. جزاک اللہ خیر الجزا. یہ آخری روایت ہے, اپنی آوازوں کو بلند کر لو. اللہ جانے کون اگلے سال رہے نہ رہے, ہم زندہ رہے نہ رہے, ایسے رو ایسے پرشد ہو کہ آپ کا وقت کا امام آپ سے راضی ہو جائے. آزادارو جب جناب زہرا دربار سے گھر لوٹی ماحول یہ تھا کہ مسلمانوں کی بھیڑ در زہرا پہ آئی. آواز دے کے کہا کہ فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. زہرا نے اپنی تھرائی ہوئی آواز میں کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے ہے جس میں حسن حسین جیسے 2 نواسے رسول رہتے ہیں. ادھر سے ملعون نے کہا ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. عزادارو حکم دیا گیا, زہرا کے دروازے میں آگ لگائی گئی. جیسے ہی دروازہ جلا تھا ایک ملعون نے ایسی لات ماری 36 بدمع دروازے کو جلانے کے بعد ایسی لات ماری جلتا ہوا دروازہ گرتی ہوئی زہرا نے آواز دی فضا شمال میرا باس ہے. عزادارو ادھر سے جیسے ہی آواز دی میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو ایک مرتبہ زہرا کے پاس فضا آئی, ایک ملعون نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. تصور شرط ہے, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. جیسے ہی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ملعون کھینچنے لگا. جیسے ہی طاقت لگا رہا تھا ادھر سے زہرا نے علی کو پکڑ لیا. کام ہوتے ہوئے تم ابوالحسن کو نہیں لے جا سکتے. ادھر سے ملعون نے کنفس سے تازیانہ لے کر کے ایک مرتبہ زہرا کے ایسا تازیانہ مارا. زہرا چلائی اے میرے والی و وارث
آزادارو ایک مرتبہ جب سارے مصائب تمام ہوئے زہرا اپنے گھر آئی. اب عزادارو جناب زہرا وصیت کرنے لگی, اے علی مجھے رات میں غسل دینا, اے علی مجھے رات میں کفن دینا, اے علی مجھے رات میں دفن کر دینا. علی لیکن مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہانے دینا, ان مدینے والوں نے بہت رلایا ہے. زہرا نے مرثیہ پڑھا, صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت الایام سرنا لیالیا. بابا مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی ہیں, اگر دن پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. عزادارو جناب فضہ نے وصیت کی, جناب زہرا کو کفن دفن دیا گیا. آخری روایت ہے عزادارو ایک مرتبہ امام علی کہتے ہیں کہ اے میری شہزادی زینب آ کر کے مل لو, اے زینب ام کلثوم مل لو. عزادارو جیسے ہی زینب آئی, ماں کے آخری دیدار کو آتی ہے, زینب نے اپنی آواز بلند کی. عزادارو مولا کہتے ہیں زینب ذرا دھیمی آواز کرو, کہیں نہ محرم نہ سن لے. میں کہوں گا مولا یہ 47 ہجری کا کوفہ, لیکن جب 67 ہجری آئے گی زہرا کا لال حسین کربلا کے صحرا میں دل دل کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اس وقت کیا ہوگا عزادارو, اس وقت زینب کو بے پردہ دربار میں گھمایا جائے گا. عزادارو جب جناب زینب ودا ہو گئی, امام حسین ودا ہو گئے, سارے بچے ودا ہو گئے, نہ آیا تو حسین نہ آیا, حسین نہ آیا. عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے حسین کیا تم ماں کو ودائی نہ دو گے, اے حسین کیا تم ماں کو سلام آخر نہ کہو گے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا میں جب تک اماں مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھول کے نہ بلاتی تو یہ حسین نہ آتا تھا. بس حسین کا یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے, زہرا کی آواز آجا میرے حسین, آجا میرے گود کے پالے. انا للہ. الہی بحق زہرا ابیہا و بعلیہا بنو. پروردگار 14 معصومین 1,24,090 اپنی رحمت و درود نازل فرما. خدایا انہی کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما. خدایا بانیان مجلس کی اس زحمت جو اس نے کی ہے ان کی اس زحمت کو قبول فرما. خدایا حاضرین کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما. جہاں جہاں پہ جس مقام پر بھی شیان حیدر کرار زندے گزارے ان کی جان کی مال کی عزت کی ناموس کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. پرچم اسلام پرچم ایران کو سربلندی عنایت فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. خدایا کروڑوں دلوں کی ایک دعا تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. خدایا غیب والے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. ربنا تقبل من ماتم حسین.